بہت گھنا جنگل تھا۔ اس کے بیچوں بیچ ایک راستہ تھا جہاں سے تمام گاؤں والے گزر کر شہر کو جاتے ہیں۔ اس جنگل میں رنگ برنگے پھول کھلتے اور بے حد خوبصورت رنگ برنگے عجیب و غریب چھوٹے بڑے پرندے آتے جاتے رہتے تھے۔ راجو محل میں پرندوں کی نگرانی کی نوکری کرتا تھا۔ وہ روزانہ اس جنگل سے گزر کر شہر میں موجود بادشاہ کے محل میں جاتا اور بادشاہ کے بنائے چڑیا گھر میں رنگ برنگے پرندوں اور جانوروں کی دیکھ بھال کرتا۔ بادشاہ کے وزیر کا بیٹا شازل بہت ظالم تھا۔ وہ جانوروں اور پرندوں کا بے رحمی سے شکار کرتا۔ ایک دن شازل اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ ایک خوبصورت پرندوں کا جوڑا زمین پہ دانہ دن کا چگ رہا تھا۔ انہوں نے شکار کے دوران ایک پرندے کو پکڑ لیا اور دوسرے کے پروں کو تیر کا نشانہ بنا دیا۔ پھر وہ پرندہ اڑتا ہوا ہوا میں دور چلا گیا۔ وہ جو پرندہ دور چلا گیا وہ اس کے پروں سے بری طرح خون نکل رہا تھا اور وہ اڑتے اڑتے جنگل کے اوپر پہاڑوں میں غائب ہو گیا جہاں پہ دو پریاں رہتی تھیں۔ جب پریوں کو اس پرندے کو زخمی دیکھا تو اپنے پہاڑوں سے جادوئی جڑی بوٹیاں لا کر پرندے کے پروں کو لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ پرندہ واپس اپنے گھونسلے میں آ گیا۔ وہ پرندہ دراصل دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں تھی۔ میرے بچوں، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رونے لگی۔ وزیر کے بیٹے نے مجھ پہ تیر چلایا اور تمہارے بابا کو پکڑ کر لے گئے۔ اب میں اکیلی تمہاری حفاظت کیسے کروں گی؟ وہ دوبارہ رونے لگی۔ راجو اس وقت اپنی نوکری ختم کر کے واپس جھونپڑی جا رہا تھا۔ جب اس نے ان خوبصورت پرندوں کی درد بھری کہانی سنی تو وہ درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بولا، اے خوبصورت چڑیا، بتا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ چڑیا راجو کی آواز سن کر راجو کے سامنے والے درخت کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور بولی، بھیا، تمہارے وزیر کے بیٹے نے میرے خاوند کو پکڑ لیا اور محل میں لے گئے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ دوبارہ رونے لگی۔ ہاں میری پیاری چڑیا، میں اس محل میں پرندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ تم بتا سکتی ہو کہ تمہارا چڑا، تمہارا میاں کیسا دکھتا ہے؟ تم میرا یہ پر لے جانا اور تمام پرندوں کے پنجروں میں اس کو دکھانا۔ میرا خاوند خود ہی میرے پر کو دیکھ کر بول پڑے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا میرا خاوند ہے۔ اور چڑیا نے اس کو اپنا پر دیا۔ راجو وہ پر لے کر اگلے دن محل میں گیا اور ہر پرندے کو دکھایا تو ایک پرندہ بول پڑا، یہ تو میری بیوی کا پر ہے۔ راجو سمجھ گیا کہ یہی وہ پرندہ ہے جو اس کا میاں ہے۔ راجو نے پرندے کو ساری کہانی سنائی اور کہا، میں پنجرے کی صفائی کے دوران دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا اور تم اڑ جانا اور اپنے بچوں کے پاس چلے جانا۔ راجو نے ایسا ہی کیا، مگر جب وہ ایسا کر رہا تھا تو اسی دوران وزیر وہاں ان کا کام چیک کرنے آیا ہوا تھا۔ اس نے جب راجو کو دروازہ کھلا دیکھا تو کہا، اب میں تمہاری شکایت بادشاہ سے کروں گا کہ تم نے ہمارے محل کا سب سے خوبصورت پرندہ اڑا دیا۔ راجو روتے روتے معافی مانگنے لگا، سرکار مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں بہت احتیاط سے کام کروں گا، مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیں۔ راجو رونے لگا، اچھا ٹھیک ہے، مگر اس کے بدلے تم مجھے اس مہینے کی تنخواہ مجھے دے دو گے۔ وزیر غصے سے بولا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، پلیز مجھے میری نوکری ختم مت کریں۔ ادھر وہ خوبصورت پرندہ چڑا اڑ کر اپنے بچوں کے پاس آیا اور وہ خوبصورت چڑیا کو ساری کہانی سنا دی۔ اگلے دن جب راجو دوبارہ اس درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے اس پرندوں کو اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی پایا۔ وہ دونوں پرندے راجو کو دیکھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کا بے حد شکریہ ادا کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب راجو کو مہینے کی تنخواہ ملی تو لالچی وزیر نے راجو کی اس مہینے کی تنخواہ اپنی جیب میں رکھ لی اور راجو بیچارے کو کچھ بھی نہ ملا۔ ویڈیو کو اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔